السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. آج 4 اپریل اتوار کا دن سن 2021. پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بڑا اہم ہے. اس پر بات کریں گے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ان کو ایک عدالتی حکم کے نتیجے میں پھانسی دی گئی تھی. بڑا اس کا امپیکٹ ہوا پالیٹکس پہ، تھوڑا سا اس کا ذکر کریں گے. لیکن آج جو بڑے موضوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ جو سارا معاملہ خراب ہوا ہے اس کی امیڈیٹ ریزن کیا ہے. ویسے تو تعلقات بڑے عرصے سے ڈاؤن ورڈ جا رہے تھے، لیکن امید تھی جب جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد کہ تعلقات میں بہتری آئے گی، کوئی ریشنل اپروچ ہوگی امریکہ کی اور کشمیر کے حلقے کی طرف کچھ جائے گا معاملہ. لیکن یہ تو بالکل ہی الٹا ہو گیا. پاکستان اس وقت واشنگٹن کے ریڈار پر ہے ہی نہیں. میری واشنگٹن میں جس سے بھی بات ہوئی ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کوئی ترجیحات میں نہیں ہے، اور یہ جو ڈپلومیٹک سنب ہے کلائمیٹ کانفرنس میں نہ بلانے کا اور پھر اس کے بعد جان کیری کے جو ٹریول ہے اس میں پاکستان کو شامل نہ کرنے کا، یہ ٹرینڈ ابھی تھوڑا عرصہ چلے گا. تو 2-3 چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تو کہ امیڈیٹ ریزن کیا ہوئی کہ جس کی وجہ سے اتنی زیادہ دوری آ گئی پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اور کچھ تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ جو اصل امریکہ افغانستان میں چاہتا کیا ہے، افغانستان میں کیوں ہے اور کیوں کہتا ہے کہ میں وہاں پہ نہیں چھوڑوں گا. بہت دور ہے افغانستان امریکہ سے، اور جو 9/11 کا جو امپیکٹ تھا اس کے بعد سب طالبان کو ڈسمینٹل کر دیا گیا، سارا معاملہ ختم ہو گیا. وہ حملہ کرنے والے بھی القاعدہ کے تھے، اسامہ بن لادن کے لوگ تھے، کوئی پشتون نہیں تھے، افغان نہیں تھے. تو یہ سب پھر وہاں پر امریکہ چاہتا کیا ہے، آج کھل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترجیحات امریکہ کی کیا ہے. تو سب سے پہلے تو آتے ہیں کہ یہ اب صورتحال کیوں خراب ہوئی. اس کا اس لیے خراب ہوئی، میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں بالکل آپ جسے بھولے نہیں ہیں. وہ نام ہے ڈینیل پرل کا. ڈینیل پرل ایک صحافی تھا وال اسٹریٹ جرنل کا. پاکستان میں اس کو اغوا کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا. اس کی ویڈیو بھی آئی، اور ان ڈینیل پرل کو قتل کرنے کے الزام میں احمد عمر شیخ کو گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. مقدمہ چلتا رہا. اینڈ میں آ کے جو ان کی سزائیں تھیں وہ معاف ہوئیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے میں یہ آیا کہ ان کے خلاف کیونکہ جو پروسیکیوشن تھا انہوں نے بہت زیادہ لیکیوناز چھوڑے تھے، اور قانون جو ہے پاکستان کا اس کے مطابق عمر شیخ کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی. وہ جو بریت ہے، وہ جو سزا کی معطلی ہے، وہ جو سزا کا خاتمہ ڈینیل پرل کے مبینہ قاتلوں کے لیے، اس نے امریکہ میں ایک آگ لگا دی. اور یہ جو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو فوری طور پر جو لڑائی کی وجہ بنی ہے اور جو ڈپلومیٹک سنب دیا ہے امریکہ نے پاکستان کو، اس کی وجہ ڈینیل پرل ہے. ڈینیل پرل ایک تو جیو تھا، یہودی تھا. یہودی بہت طاقتور امریکہ کے اندر ہیں، بزنسز ہیں اور بڑی طاقتور لابی ہے ان کی. دوسرا کیونکہ وہ وال اسٹریٹ جرنل امریکہ کا ایک بہت ہی پریسٹیجیس اخبار ہے، ایک بہت پریسٹیجیس میڈیا آؤٹلیٹ ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل میں کام کرتا تھا ڈینیل پرل. تو امریکن میڈیا جو تھا وہ اس کی جو طاقت ہے امریکہ کی پالیٹکس میں، امریکہ کی زندگی میں، امریکہ کی سیاست میں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ڈینیل پرل کے معاملے پر سارا امریکی میڈیا ایک ہوا، اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا کہ اگر ڈینیل پرل کے جو قاتل ہیں اگر وہ پاکستان میں ان پنش چلے جاتے ہیں، اگرچہ وہ مبینہ قاتل ہیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو جو غلط اور کمزور پروسیکیوشن ہے، ابتدا میں جو ایویڈنس اکٹھا کیا گیا، جس طرح سے مقدمہ بنایا گیا، سپریم کورٹ اس فیصلے کو اپہیلڈ نہیں کر سکتی تھی اس کی سزا کو. تو وہ جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے. لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ کو، امریکن میڈیا نے، یہودی لابی نے یہ میسج دیا، اور اس کو انڈینز نے موقع جانا اس کو، اور انہوں نے وہاں پر پوری جو اپنا جال پھیلایا، انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا کہ جو پہلی کانفرنس کال تھی، ٹیلی فونک کانفرنس کال ٹونی بلنکن امریکہ کے سیکرٹری خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی، اس میں تقریباً 70% جو ٹائم تھا وہ اسی پر
گفتگو رہی اور بہت زیادہ سنائی ٹونی بلنکن نے. امریکہ نے بالکل یہ واضح کر دیا شاہ محمود قریشی پر کہ آپ یا تو سزا دیں جو عمر احمد شیخ ہے جو ان کے ملزمان ہیں اس کے قتل کے, یا ان کو امریکہ کے حوالے کر دیں, ہم مقدمہ چلا کے انہیں سزا دے دیں گے. یعنی مقدمہ کیا چلانا تھا بنیادی طور پر, وہ انہوں نے سزا ہی سنانی تھی, کیونکہ امریکہ کے اندر اس بات پر کنسنسس ہے, وہ یہ کنونس ہیں کہ عمر احمد شیخ ہی ڈینیل پرل کے قاتل تھے. تو جناب یہ وہ امیڈیٹ وجہ ہے, اور یہ اس کی یہ ابھی یہ معاملہ ویسے ہی ہے, اور امریکہ جو ہے اس نے اس وقت اس معاملے پر بہت ٹف سٹینڈ لیا ہے اور پاکستان کو انہوں نے جھنڈی کرا دی ہے. اس موقع کو یاد رکھیے گا, اگر امریکہ کو اتنا زیادہ قریب نہ ہوتا اسرائیل کے یہودیوں, یعنی انڈیا اگر اسرائیل اور یہودیوں کو اتنا زیادہ نزدیک نہ ہوتا تو شاید اس طرح کا ریئیکشن نہ آتا. لیکن انڈین لابی نے, انڈین ڈائسپورا جو ہے, انہوں نے اسرائیل کی مدد سے مل کر وہاں پر ایسا ماحول پیدا کیا کہ وہ جو ایک آلریڈی ایک فضا موجود تھی وہاں پر ڈسٹرسٹ کی, اس میں اضافہ کیا. اور پھر جو وہاں پر پاکستانی موجود ہیں جو اس وقت خلاف ہیں پاکستان کی فوج کے, اپوزیشن کے ساتھ مل کر رہے ہیں, جن میں ایک بڑا نام حسین حقانی کا ہے, وہ کیونکہ جان کیری کے بہت نزدیک رہے ہیں, اور ٹونی بلنکن جو ہے ان کو جان کیری ہی نے انٹروڈیوس کروایا تھا, وہ پالیٹکس میں لے کے آئے تھے. تو یہ وہ سارا نقشہ ہے, یہ وہ ساری قوتیں ہیں, یہ وہ ساری طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت انتہائی لوئسٹ پر ہیں. بلکہ واشنگٹن کا جو ریڈار ہے اس میں ابھی پاکستان کہیں نظر ہی نہیں آ رہا, اور آنے والے وقتوں میں یہ معاملہ کیسے حل ہوتا ہے یہ پاکستانی پالیسی سازوں کے لیے ایک نہایت ہی اہم معاملہ ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے وقار کا بھی مسئلہ ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ پروسیکیوشن کے اندر جو نقائص تھے, جو ان کے اندر فلاز تھے, ان کو دیکھ کے دیا. کیونکہ ایپیکس کورٹ میں آپ اگر اس طرح اتنے زیادہ نقائص بھی ہوں پروسیکیوشن میں, ایویڈنس نہ ہو, اور کسی کو اگر آپ کنوکٹ کریں تو پھر یہ بہت سارے آنے والے کیسوں کے لیے ایک طرح کا پریسیڈنس بن جاتا ہے. تو سپریم کورٹ واز مائنڈفل آف دیٹ. لیکن اور پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ فائل کو دیکھ کے فیصلہ کیا. اب اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس کو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اس طریقے سے کنسیڈر نہ کرنا تھا, نہ انہوں نے کیا. لیکن یہ صورتحال, یہ اس نے صورتحال کو بگاڑا. اب آ جاتے ہیں کہ کیا چاہیے, کیا افغانستان سے امریکہ کو اس خطے میں ان کی ایشو, ان کا کیا ہے, ان کا انٹرسٹ کیا ہے. تو اس میں میں آپ کو ایک ہمارے پاس میں آپ سے وہ بات کروں گا کہ جو کسی نے کہی ہے, جو امپورٹنٹ امریکن پالیسیز میکر نے جو کہی ہے. چیف آف جو کولن پاول جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, ان کے چیف آف سٹاف ولکرسن تھے, ان کی ایک گفتگو ہے جس میں انہوں نے بالکل واضح طور پر بتایا کہ افغانستان میں ہمیں کیا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو امریکہ وہاں پر اس لیے موجود ہے, ایک جو بڑی وجہ وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جو سی پیک ہے, ہم امریکہ چائنا کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جو روڈ اور بیلٹ انیشیٹو ہے, وہ جو ایک پوری روڈ بنانا چاہتا ہے پوری دنیا میں, وہ جس خطے کو سینٹرل ایشیا کو اور یہ سب کانٹیننٹ اور یہ سب جو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے, اور جس سے ان کی جو طاقت ہے چائنا کی اس میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا, امریکہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. اس لیے ہم افغانستان میں موجود رہیں گے. افغانستان میں امریکہ کی موجودگی ایک بڑی اس کی وجہ سے وہاں پر افغان موومنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ فورن آکوپیشن کو ہم یہاں پر ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور وہاں پر اس کا مطلب ہے خانہ جنگی ہوتی رہے گی. کابل کی حکومت کے خلاف طالبان جو ہیں وہ جنگ کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ امریکہ کو ایک بیرونی طاقت سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے چلا جائے. لیکن امریکہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پر اس لیے موجود رہیں گے اور ہیں کہ ہم سی پیک کو اجازت ہم نہیں دیں گے کہ وہ اس طرح سے بڑھے جیسے چائنیز سمجھتے ہیں. دوسری, یہ خود وہ کہہ رہے ہیں جو کولن پاول کے چیف آف سٹاف ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جو پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے, جو اس کے نیوکلیئر بام ہیں, ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں. اور افغانستان میں ہم اس لیے ہیں کہ پاکستان ایک انسٹیبل ملک ہے, پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے, پاکستان ایک غیر مستحکم ملک ہے. تو اس لیے وہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے.
تو جب تک نیوکلیئر پاور ہے پاکستان، ہم افغانستان میں رہیں گے اور ہم ان کے نیوکلیئر ایسٹس پر نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان جب تک وہاں پر ہم اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم جو پاکستان کے نیوکلیئر بامز ہیں ان پر نظر رکھ سکیں، ان پر قبضہ کر سکیں، ان کو وہاں سے لا سکیں، اور جو پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو ختم ہم کر سکیں۔ اس لیے ہم افغانستان میں موجود ہیں، کیونکہ وہاں پر سے پوری نظر رکھی جا سکتی ہے سیٹلائٹس کے ذریعے، اور ان کی پریزنس کی وجہ سے، ان کی فورسز کی پریزنس کی وجہ سے، ان کے وہ جو تیزی سے حملہ کرنے والے کمانڈوز ہیں وہاں پر، ان کی موجودگی کی وجہ سے وہ جب چاہیں پاکستان کے اندر اگر وہ محسوس کریں کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے تو وہ ایکشن کر سکیں، اس لیے وہ افغانستان کے اندر ہیں۔ اور تیسری وجہ ویری انٹرسٹنگلی یہ بھی اس کا تعلق بھی چائنا سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنکیانگ کے اندر جو ویگرز ہیں، وہاں پر جو مسلمان ہیں جو چائنیز حکومت کے خلاف ہیں، ان کو CIA افغانستان میں رہ کے سپورٹ کرتا ہے، اور ہم ان کو اس طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں جس طرح ٹرکی نے سیریا میں ویگرز کو استعمال کیا۔ تو چائنیز گورنمنٹ کے خلاف وہاں پر انریسٹ پیدا کرنے کے لیے چائنا کے اندر جو ویگرز ہیں ان کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے افغانستان میں CIA کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ افغانستان میں امریکا کے مفادات کا تحفظ کرنے والوں کی پریزنس بہت ضروری ہے۔ وہاں سے بیٹھ کر ہم چائنا کو کمزور کرنے کی بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ بیسیکلی وہاں پر نہ کوئی کسی ریفارم کے لیے امریکہ بیٹھا افغانستان میں، نہ کوئی اسٹرکچرل ریفارم چاہتا ہے وہاں پر، نہ کوئی پیس ان کی پریورٹی ہے۔ ان کی پریورٹی صرف یہ ہے کہ CPEC کو کیسے روکنا ہے، پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کیسے سپریس کرنا ہے، اس کے اوپر نظر کیسے رکھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو سنکیانگ کے اندر جو مسلمان ہیں، ویگرز جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو کس طریقے سے چائنیز گورنمنٹ کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں برما کے اندر اور چائنا کے صوبہ سنکیانگ کے اندر جو مسلمانوں کی ساتھ جو خبریں ہیں ان کو ایک مخصوص اینگل سے امریکن میڈیا ان کو ہمیشہ ڈسپلے کرتا ہے، اس کے پیچھے ان کا ایک اپنا پرپز ہے۔ تو دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔